السلام علیکم دوستوں، آج میں آپ کو کلاس 6 کا چیپٹر نمبر 20 جو کہ نظم ہے گھاس اور پودا کی ایکسرسائزز سالو کرواؤں گی۔ تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے اس کا مرکزی خیال لکھیں گے، گھاس اور پودے کا۔ نظم گھاس اور پودا کے شاعر مولوی محمد اسماعیل میٹھی ہیں۔ اس نظم میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جہاں میں کوئی چیز بھی بیکار پیدا نہیں کی ہے۔ ہر شے کا کوئی نہ کوئی کردار ہے، البتہ وہ شے زیادہ اہمیت حاصل کر لیتی ہے جس کے فوائد زیادہ ہوں اور لوگوں کو اس سے زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہو۔ تو یہ ہمارے اس کا مرکزی خیال ہو گیا۔ اب ہم اس کا خلاصہ کریں گے نظم گھاس اور پودے کا۔ اس نظم میں تمثیلی انداز میں گھاس اور پودے کے درمیان گفتگو بیان کی گئی ہے۔ ایک باغ میں جہاں ایک پودا اور ایک گھاس ایک دوسرے کے قریب ہیں، وہ آپس میں باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ گھاس پودے کو مخاطب کر کے کہتی ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے کے دوست اور اکٹھے ایک جگہ پر موجود ہیں، لیکن اس دنیا کا طریقہ کار بہت انوکھا ہے۔ اگرچہ ہماری نشو و نما اور زندگی ایک ہی طرح سے ہوتی ہے، ہم دونوں کو اپنی نشو و نما کے لیے مٹی، پانی، ہوا اور روشنی درکار ہوتی ہے، لیکن دنیا کے لوگ پودے کو مہربانی کی نظر سے دیکھتے ہیں جبکہ گھاس کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیتے ہیں۔ گھاس کہتی ہے کہ دنیا کے لوگوں کا اس کے ساتھ سلوک اچھا نہیں اور اسے بڑھنے اور زیادہ بلند ہونے کا موقع ہی نہیں دیا جاتا کہ وہ بھی ہوا کے جھونکوں سے لطف اٹھا سکے۔ گھاس کہتی ہے اسے گھوڑے، گدھے اور بیل وغیرہ کھا جاتے ہیں، لیکن اگر پودے کو کوئی جانور منہ بھی لگا دے تو ڈنڈے سے اس کی خبر لی جاتی ہے۔ گھاس پودے سے سوال کرتی ہے کہ اس بات کا راز تو بتا دے کہ لوگ مجھ سے زیادہ تجھے پیار کیوں کرتے ہیں۔ گھاس کا شکوہ سن کر پودا اس سے کہتا ہے کہ تیرا یہ شکوہ بیکار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان مفاد پرست ہے۔ وہ مجھے اس لیے عزیز رکھتا ہے کہ اسے میرا پھل درکار ہوتا ہے، ورنہ تجھ میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ انسانوں کا یہ اصول ہے کہ جو چیز ان کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے وہ اسے عزیز رکھتے ہیں اور اس کی زیادہ دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اب ہمارے پاس دیکھیں کویشچن نمبر 1 ہے بک کا، نیچے دیے گئے سوالات کے جواب لکھیے۔ ہمارے پاس پہلا سوال ہے، گھاس نے پودے کو کیا کہہ کر مخاطب کیا؟ تو گھاس نے پودے کو اے میرے رفیق کہہ کر مخاطب کیا۔ گھاس اور پودے کو کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ دونوں کو مٹی، پانی، ہوا اور روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ گھاس کے ساتھ لوگ کیا سلوک کرتے ہیں؟ لوگ گھاس کو جڑ سے کھود کر پھینک دیتے ہیں اور اس پر عنایت کی نظر نہیں ڈالتے۔ گھاس نے پودے سے کیا شکایت کی؟ گھاس نے شکایت کی کہ لوگ اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکتے ہیں اور جانور، گھوڑے، گدھے، بیل اسے کھا جاتے ہیں، جبکہ پودے کی عزت کی جاتی ہے۔ گھاس کو کون کھا جاتا ہے؟ گھاس کو گھوڑے، گدھے اور بیل کھا جاتے ہیں۔ کوئی پودے کو خراب کرے تو اس کی کس طرح خبر لی جاتی ہے؟ اگر کوئی پودے کو منہ ڈالے یا خراب کرے تو اس کی ڈنڈے سے خبر لی جاتی ہے۔ اب سوال نمبر 2 ہے، دیے گئے بیانات کے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ تو ہمارے پاس پہلا ہے، کون دیتا ہے مجھے یہاں؟ اس کے صحیح جواب ہوگا پھیلنے۔ ایک قدرت سے ہے دونوں کی حیات۔ گھاس سب بیجا ہے یہ تیرا گلہ، یہ ہے لیکن عنایت کی نظر۔ تجھ سے سب کرتے ہیں پیار، مجھ میں اور تجھ میں نہیں کچھ بھی تمیز۔ تیسرا سوال ہے، دیے گئے لفظوں کو درست الفاظ سے پر کیجیے۔ اور ڈیش کھانے کی بھی زحمت نہیں ہوا، کیا ہی ڈیش سے بڑھاتے ہیں تجھے شان سے۔ کھا لیا گھوڑے، گدھے یا ڈیش نے بیل نے، پھینک دیتے ہیں مجھے جڑ سے ڈیش کر اکھاڑ کر۔ کچھ پتہ اس کا بتا اے ڈیش دوست دار۔ ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس کویشچن نمبر 4 ہے، دیے گئے الفاظ کے معنی لکھیں۔ پہلا لفظ ہے ہمارے پاس رفیق یعنی دوست، حیات زندگی، رخصت
چھٹی یا اجازت، فرصت، کوئی کام نہ ہونا، فارغ، صحرا، ریگستان۔ اب ہمارے پاس دیکھیں کویشچن نمبر 5 ہے، کالم الف میں دیے گئے مصرعوں کو کالم بے میں درست مصرعوں سے ملائیے۔ تو کالم الف میں ہمارے پاس پہلا مصرع ہے ہماری اور تمہاری ایک ذات۔ اس کا صحیح جواب ہے ایک قدرت سے ہے دونوں کی حیات۔ کون دیتا ہے مجھے یہاں پھیلنے، کھا لیا گھوڑے گدھے یا بیل نے۔ ہے یہاں عزت کا صحرا اس کے سر، جس سے پہنچے نفع سب کو بیشتر۔ چاہتے ہیں سب تجھ کو، سب کرتے ہیں پیار، کچھ پتہ اس کا بتا اے دوست دار۔ تو اس طرح سے دوستو ہمارا یہ چیپٹر مکمل ہوا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔